پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا استاد جاوید احمد، اسکول جے ایم ایس ہنجی شاٹ، زون لنگے، ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ بچوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں سبق جابر بن حیان۔ تو اس کا تیسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ جابر بن حیان جو سائنسدان بعد میں بنے اپنی محنت سے، تجربات سے، انہوں نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ ہم لوہے کو کیسے زنگ سے بچا سکتے ہیں۔ زنگ گئے بچو یا کوشر پوچھ ونہ کھائے لگئی۔ اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ چمڑس کت پہ ہیکو رنگ دتھ، مس کت پہ ہیکو کرہن کرت، تمام تجربات نسخہ کر تیار جابر بن حیان۔ کی کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہیں۔ یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹائرڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر نے ہی معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ جابر نے ہی معدنی تیزاب جو ہے وہ ایجاد کیا۔ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ کلمی شورے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سار ہے۔ کس کے؟ نائٹرک ایسڈ جو ہے یہ بھی کس نے ایجاد کیا ہے؟ جابر بن حیان نے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئی۔ وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ نائٹرک ایسڈ جب جابر نے بنایا تو وہ مختلف برتنوں میں اسے رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سارے برتن جو ہے ان میں اس سے سوراخ ہو جاتا تھا۔ اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہو گئی۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی۔ اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا۔ اس نے اس سے بھی آزمایا۔ سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا۔ اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا۔ یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ۔ جو سونے کا برتن تھا اس پر اس تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے پاس ایک شیشے کا برتن تھا، اس پر بھی اس نے تجربہ کیا۔ یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے کہ کلمی شورے تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن نہ بچ سکا۔ صرف دو چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرے شیشے کا برتن۔ یعنی نائٹرک ایسڈ جو ہے یہ دو چیزوں میں ہی، دو قسم کے برتنوں میں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، یا تو سونے کے یا شیشے کا۔ چونکہ سونا جو ہے قیمتی ہے، لہذا اب اس کے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ اس نائٹرک ایسڈ کو شیشے کے برتن میں رکھا جاتا ہے یا رکھا جا سکتا تھا۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے وقت اس کی انگلیاں تک جل گئیں، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا، لیکن اس نے تجربہ کرنا نہیں چھوڑ دیا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا کیمسٹری میں اس بات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ تمام زندگی صرف کی اس نے کس میں؟ صرف کو خارج کرنا، گزارنا صرف تجربہ کرنے میں۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ علم کیمیا کو جابر نے، کیمسٹری کے علم کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی جابر بن حیان کو کیمسٹری کے علم میں بابا آدم یا فادر آف کیمسٹری جو ہے وہ مانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ بچوں، اسی لیے ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جب ہم پڑھنے جا رہے تھے جابر بن حیان کہ کیوں ہم کسی شخص کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ، اب پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک عظیم ہستی رہی ہے، ایک عظیم سائنسدان، اب اگرچہ ابتدائی زندگی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اسے غریبی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنی ہنر، اپنی محنت، اپنی عقل مندی سے اتنی ترقی کی، اتنی دنیا میں اتنا نام کمایا کہ
ایک عظیم سائنسدانوں میں اس کا نام آج بھی گنا جاتا ہے۔ لہٰذا بچوں اس سبق سے ہمیں ایک تو یہ سائنسی تجربات کے بارے میں معلوم چلا، دوسرے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی یا آپ کو بھی اپنی زندگی میں محنت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ جو بچہ محنت کرتا ہے وہ انشاءاللہ زندگی میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ بچوں اس طرح سے ہمارا یہ سبق جابر بن حیان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم اگلا سبق پڑھیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔